کے پیغامبر ہیں، روشنی کی حمایت کریں گے۔ ہم اجالوں کے پیغامبر ہیں، روشنی کی حمایت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، بات یہ ہو رہی تھی کہ علمی مزاج کی تشکیل کیسے ہو، کیسے یہ ذوق جو ہے جس کو عرف عام میں علمی کہا جاتا ہے، علمی تو اگر یوں عام طریقے سے دیکھا جائے تو بہت بڑا اس کا تصور ہے، لیکن ہم لوگ جس انداز میں بولتے ہیں تو علمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکیڈمک ورک جو ہے، جو کتابوں سے تعلق ہے، تحقیق سے تعلق ہے، اور اس کو پیش کرنے کے لیے موضوع کا پہلے انتخاب ہے، تو یہ چیزیں جو انسان کی زندگی کو کتاب سے اور کتاب کو دوسرے انسانوں سے جوڑنے کا ذریعہ بناتی ہے، یہ شاید ہمارے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہی علمی انداز ہے۔ اب علمی انداز کیسے تشکیل پاتا ہے، تو دیکھیے ہمارے برادر گرامی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی، تو ان کے سامنے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن اتنا جو اپنی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ طبعی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی ایک عطیہ ہے کہ مزاج ہر ایک کو ایک جیسا نہیں ملتا ہے، ہاں، تو علمی مزاج کی تشکیل میں علمی مزاج کی جو اہمیت ہے وہ قدرت کی طرف سے ہمارے دل و دماغ میں ہو، یہ بنیادی شرط ہے۔ اگر آپ کا ذہن ہی علمی کام کو قبول نہیں کر رہا ہے تو پھر توقعات بیکار ہیں۔ مدارس جو ہوتے ہیں، ان کا جو قیام ہوتا ہے تو روز اول سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان بچوں کو کبھی یہ نہیں بتاتے ہیں کہ تم کو آگے چل کے کیا کمانا ہے، کس پیشے سے وابستہ ہونا ہے، بلکہ سارا فوکس اس پہ رہتا ہے کہ ہم اپنے ذہن کی جو بناوٹ ہے اس کو کتنا وسعت دے سکتے ہیں۔ ہم ان علوم کو جو علوم اب تک انسان کے تجربوں کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں دنیا میں، ان کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یہ جب سوال پیدا کرتا ہے مدرسے کا ماحول یا اسکول کا ماحول، یونیورسٹیوں کا ماحول، علمی جو ادارے ہیں تعلیمی ان کا ماحول، جب یہ چیز پیدا کرتا ہے تو پھر ایک شوق جنم لیتا ہے دل میں بھی اور ذہن میں بھی کہ کیوں نہ ہم فلاں شخصیت کی طریقے سے کچھ ہم بھی کر دکھائیں۔ جب یہ جذبہ ابھرتا ہے تو سمجھیے کہ اب علمی ذوق کی کہیں نہ کہیں بیج پڑ چکا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی چیز ہمارے اپنے لحاظ سے، ایک گھر میں رہتے ہوئے 4 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں ان کو کتابوں سے کوئی مطلب، گھر میں کتابیں ہیں مگر وہ ادھر دیکھتے بھی نہیں۔ ایک بھائی ایسا ہے جو ادھر سے گھوم کے آیا، وہاں کھڑا ہو گیا اور یہ کتاب نکالی، کون ہے کیا ہے، رکھ دیا، دوسری کتاب نکالی، ہاں کچھ 1-2 صفحے پڑھے۔ یہ چیز جو ہوتی ہے کتابوں سے تعلق، کتابوں سے ربط، یہ علمی ذہن کی تشکیل کا سب سے بنیادی حصہ ہے۔ جو بچوں کی کتابیں ہوں اور چاہے نوجوانوں کی کتابیں ہوں یا پھر جوانوں کی کتابیں ہوں یا پھر اور آگے آپ کے فارغین کے بعد کی کتابیں، ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو راستہ دکھاتی ہیں کہ اگر آپ کا علمی مزاج جو تخم جو پڑ گیا ہے، اب اس کی آبیاری ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے سچائی ہو رہی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر فلاں کا کیا رخ ہے، فلاں کیا قول ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کے خیالات کیا ہیں، اور یہ دنیا جب وسیع ہونے لگتی ہے تو ویسے ہی کتابوں کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے کہ کتابیں تو بہت کم ہیں، اور ہوں ہماری نہیں، دوسرے زبانوں کے، دوسرے قوموں کے جو لکھنے والے ہیں یا ان کے جو خیالات ہیں ان سے کیسے واقف ہوا جائے۔ تو جتنا آپ اس میں اندر جائیں گے آپ کا علمی مزاج اتنا ہی پروان چڑھتا چلا جائے گا، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے اللہ کی طرف سے جب اس کے اظہار کا وقت مقرر ہے۔ اب آپ کو یہ مکمل تو نہیں، لیکن کسی حد تک یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی سی بات کو سلیقے سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، قلم کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، یا زبانی بھی۔ یہ ہے علمی مزاج کی تشکیل اور اس کی تعمیل۔
دونوں کا میں اپنے لحاظ سے بول رہا ہوں کہ بچپن میں آپ کا ایک تو مزاج ہو، مدرسے کے ماحول سے ہم آہنگ ہوں، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کتابوں کو لے کے اور بڑی کتابوں تک جب پہنچتے ہیں تو سمجھیے آپ کو غیر شعوری طور پر، آپ کو احساس پہ نہیں ہوتا ہے، غیر شعوری طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک علمی انداز بن جاتا ہے۔ پھر آپ کو اگر ذرا سے موقع مل گیا تو آپ کو شبلی اور حالی اور جتنے بھی دنیا میں غزالی اور رازی اور فارابی اور بولی کوئی بھی ہوں، راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کی محنت پر ہے، آپ کی قربانیوں پر ہے۔ اگر آپ سہل پسند ہیں تو شاید راستے میں اس مقام تک نہ پہنچ سکے۔ اگر آپ میں محنت کرنے کا جذبہ ہے، اپنے آپ کو مٹا دینے کا جنون ہے، اور آپ کا اوڑھنا بچھونا صرف علم کو حاصل کرنا اور حاصل کر کے لوگوں تک پہنچانا، اگر یہ جنون آ گیا تو پھر کوئی دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو چھین نہیں سکتی آپ سے کہ آپ علمی آدمی بن جائیں گے۔ سید صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صبح 8 بجے، سید صاحب سے مراد ہے مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ صبح 8 بجے ٹھیک لائبریری میں آتے تھے، اور اپنی میز پر ان کی کرسی بھی رکھی ہوئی ہے، ان کی میز بھی رکھی ہوئی ہے، ان کے سامان بھی سب رکھے، اس پہ جو آ کر بیٹھتے تھے تو جب 1 بجے 1:15 بجے جب اذان ہونے کا وقت ہو تو ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ 2 آدمی ان کو اٹھاتے تھے، وہ اٹھ نہیں پاتے تھے، یعنی پھر وہ اٹھتے ہی نہیں تھے کرسی سے، اور صرف کتابیں، اور کتابوں کے ساتھ آپ یہ سوچیے کہ صرف آدمی کی نگاہ ہی نہیں ہوتی ہے عبارتوں پر، بلکہ اس کے پیچھے جو کچھ ہے وہاں تک بھی نگاہ کو پہنچانا پڑتا ہے۔ تو یہ تب جا کے آدمی جو ہے وہ استاذ الکل اور سید الطائفہ بنتا ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو بہت مشکل ہو، ہے اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہے، اللہ کا عطیہ ہے، لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم آپ اس کو پورا کریں گے۔ تو علمی مزاج کے لیے وہی ہے جو سب چیزوں کے لیے ہے کہ آپ مبادی سے آپ واقف ہوں، پھر ان کے ساتھ ہم آہنگ ہوں، پھر اس کے ساتھ محنتیں ہوں، اس کے بعد اگر تربیتی ماحول کہیں مل جائے، کچھ مربی مل جائیں، کچھ بڑے بتانے والے مل جائیں، جو الحمدللہ ان مدارس کے ذریعے سے یا ان اداروں کے ذریعے سے آج بھی وہ دولت کم نہیں ہے، صرف اس کو پانے کی تمنا جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ جس دن وہ ہو گئی اس دن آپ یقین مانیے کہ پتہ نہیں کتنے آپ کے اندر منیری پیدا ہو جائیں گے اور کتنے سامان خلیفہ پیدا ہو گئے، یہ طے ہے یہ بات۔ اور جتنا اور آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ اور بھی دروازے، دنیا بہت وسیع ہے، الارض مدت پھیلتی جاتی ہے، ضرورتوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس زمین کو، اس کی خوبی ہے کہ پھیلائی جاتی ہے، پھیلتی رہتی ہے، آپ کے لیے ہموار کر دی جاتی ہے۔ کہاں تک جائیں گے؟ جائیے، سارے افق، سارے آفاق اور سارے ابعاد جتنے بھی ہیں وہ آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ حوصلہ ہونا چاہیے، ہم میں حوصلہ کی کمی ہے، اور اللہ کا شکر ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یہ ادارے نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ لوگ بہت اعتراض اور بہت ہی تنقید کرتے ہیں مدارس کے اوپر، یا اس قسم کے جو مشرقی علوم کے جو ادارے ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے بھائی، زمانہ کچھ اور چاہتا ہے، لیکن ان کی نگاہیں کیمبرج اور آکسفورڈ کے ان قدیم آتش خانوں کی طرف نہیں جاتی، جہاں پر لوگ اپنی بھویں، اپنی پلکیں تک سفید کر لیتے ہیں، اور علم کے لیے منہمک۔ پروفیسر آرنلڈ کا قصہ سب جانتے ہوں گے آپ لوگ، جو علامہ شبلی کے ساتھ گزرا، کہ جہاز سمندر میں جا رہا ہے، ایک دم موجیں اٹھیں اور ہر طرف ہنگامہ مچ گیا، شبلی بھی گھبرا گئے، جا رہے تھے وہی مصر و شام اور ترکی کے سفر پہ۔ آرنلڈ صاحب کو دیکھا، وہ ان کے استاد بھی تھے شبلی کے، تو انہوں نے دیکھا وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، ارے سب یہاں ہنگامہ بچا ہوا ہے، جان پہ بنی ہے، پتہ نہیں کس وقت جہاز ڈوب جائے، ایسی موجیں اٹھ رہی ہیں، اور آپ اتنے اطمینان سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو کہنے کہ جو موقع ملا ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگر یہی وقت آخر ہے تو کم سے کم کچھ سیکھ کے جائیں گے۔ یہ جو جذبہ ہوتا ہے، یہ جذبہ جو ہے انسان کو امتیاز دیتا ہے، امتیاز بخشتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو جب ذہن میں رہے، ارے بھائی بیچارے کئی روز ہو گئے ہیں نا،
تو یہ ہے اصل میں یہ جو آپ کا سوال ہے وہ تو اس کا جواب تو آپ حضرات دے سکتے ہیں. جو وقتاً فوقتاً علمی فتنے اٹھتے ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی نے، علامہ شبلی نے جس طرح سے تعاقب کیا ہے، آج کے زمانے میں کس طرح ہم ان کا تعاقب کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جو علمی فتنے یا علمی معاندین جو ہیں، فتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دین آخری دین ہے، آخری اللہ کی کتاب، آخری نبی. تو جب سب آخر ہے تو جو پرانے جو صنم خانے ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو حتمی ہو اور آخری ہو اور ان کے وجود کے خاتمے کا اعلان کرنے والی ہو. تو وہ فتنے تو اٹھتے رہیں گے. فتنوں کو جاننا، ان کی تہ کو جاننا، یہ فتنے کیوں اٹھ رہے ہیں. اگر ہم اوپر سے بات کریں گے کہ بابری مسجد توڑ دی اور آج ہندوازم جو ہے، برہمنزم جو ہے وہ چھایا ہوا ہے اور زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے. اس فتنے کا اگر علمی مقابلہ کرنا ہے، علمی کہہ رہے ہیں سیاسی نہیں، علمی مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو آریہ سماج کی تحریکوں کو پڑھنا ہوگا، آپ کو سناتن دھرم کو جاننا ہوگا، آپ کو برہمنی مزاج کو سمجھنا ہوگا. جب وہ سمجھ جائیں گے ان کی کتابوں سے، ان کے حوالوں سے، جب ہم وہ مزاج کو پا لیں گے تب سمجھ جائیں گے کہ اس فتنے کی جڑ کہاں ہے، کون سی چیز ہے جس نے ان کو اب اس دشمنی پر لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے تو اسی ندوہ کمال کی سوچ تھی ہمارے علماء کی. انہوں نے کہا کہ اگر مغرب، اس وقت مغرب کا سیلاب بلا یہی موضوع تھا کہ مسیحی وہ لوگ ہوتے جا رہے ہیں، مبشرین کی موجودگی بڑھتی جا رہی ہے اور دوسرے ذیلی فتنے بھی ان کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. اور مسیح موعود کا ہونا یہ عیسائیوں کے آنے ہی کی وجہ سے ممکن ہوگا، مرزا غلام قادیانی. تو یہ جو ہے ان کا جواب دینے کے لیے کیرانوی صاحب ہوں یا بعد میں ان کے روش پہ چلتے ہوئے احمد دیدات وغیرہ ہوں، انہوں نے ان کے مذہب کو کھنگالا. بائبل کو، تورات کو، انجیل کو پڑھا گیا. بشرا جو کتاب لکھی گئی ہے ہمارے چریا کوٹ کے علامہ مبین چریا کوٹی کی، جو پہلی کتاب تھی جس میں اصل عبرانی عبارتوں کو نقل کر کے ترجمہ کر کے اور بتایا گیا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ کہاں کہاں اس میں پیغام چھپے ہوئے ہیں. جب آپ نے ان کو پکڑ لیا تو اب ان کے پر آپ اٹیک کر سکتے ہیں کہ تم نے یہ چوری کی ہے، علمی خیانت کی ہے، تم نے اپنی قوم کے ساتھ بددیانتی کی ہے، تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا جن کو تم مانتے ہو اور تم نے ان کو چھپا رکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن مجید سے سب چیزیں اشاریہ ہے. قرآن مجید جو ہے اقوام عالم کے مزاج کو سمجھنے کا سب سے بہترین اشاریہ ہے. جہاں بٹن دبا دیجئے آپ کو مل جائے گا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، سمعنا وعصینا. یہ جو سماجی اور ان کی جو ذہنی جو کیفیات ہیں، اس کو اجاگر کرنے کا جو قرآن کا اسلوب ہے، اس پہ نگاہ ہونی چاہیے کہ اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ان کے سماجی زندگی کو دیکھو، ان کی ذہنی جو تنگنائیاں ہیں ان کے اندر جا کے گھسو، دیکھو کہ کہاں یہ سمٹے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ جرثومے کہاں پر پل رہے ہیں. تب جواب دینا بڑا آسان ہو جاتا ہے. فتنوں کا مقابلہ ہوا ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر جگہ مقابلہ ہوا اور کامیابی بھی ملی، اور یہ رہے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ کام ختم ہو گیا اب عیشی ہے مسلمانوں کے لیے. نہیں، فتنے تو رہیں گے، اس لیے کہ وہاں ایگریمنٹ ہو چکا ہے اللہ سے، شیطان کا، کہ ہم پیچھے پڑیں گے آپ کے لوگوں کے اور ان کو گمراہ کر کے دکھائیں گے. تو اللہ نے بھی کہہ دیا کہ تو ٹھیک ہے، اور میں بھی ٹھیک کہتا ہوں کہ سب کو جہنم ڈالوں گا جو تمہاری بات مانیں گے، اور میرے جو بندے ہیں وہ ان پہ تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ اشاریہ جو ہے ہمارے لیے یہ بڑے بڑے پیغامات کو ڈھونڈنے کی کلید ہے، کنجی ہے. قرآن مجید کنجی ہے. اس کو ایسے کیجئے اور سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. فتنوں کا مقابلہ تو کرنا ہی ہے ہم کو. اور کبھی ہم اللہ کے پر ایمان لانے والے کبھی بھی اکثریت میں نہیں رہے، یہ سمجھ لیجیے، ہمیشہ اقلیت میں. تو اقلیت میں ہونا کوئی باعث تشویش بات نہیں ہے. اکثرہم منہم فاسقون، اکثرہم، یہ کلام پاک میں دیکھ لیجئے، جو کچھ بھی ہے کلام پاک میں
اس کو جس نے قرآن کو پڑھ لیا، گہرائی سے پڑھ لیا، اس کے لیے ہر دور میں ہر فتنے کا مقابلہ کرنا نہایت آسان، اسی زمانے کے تقاضوں کے مطابق۔ تو یہ کہیں نہ کہیں اس بات کی کوشش کیجیے کہ ربط جو ہے، علمی اور عقلی ربط جو ہے، اس کا سرچشمہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اس سے ہمارا ربط کتنا گہرا ہو۔ جس دن یہ گہرا ہو گیا اور اس کی مدد کے لیے آپ کے پاس احادیث شریفہ کا پورا مکمل مجموعہ ہے، مستند مجموعہ ہے، اس کی روشنی میں آپ دنیا کا کوئی، اور لوگوں نے کیا ہے، یعنی یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کر دیں آپ کے سامنے آواز اونچی کر کے کہہ دیں کہ ہم ہر فتنے کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہیں، مقابلہ کیا ہے اور فتنوں کا استحصال بھی کیا ہے، لیکن فتنوں کا معاملہ تو بیماریوں کی طریقے سے ہے کہ ایک وبا آتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، دوسری آتی ہے، پھر وہ جو اطباء ہیں اس کے توڑ میں لگ جاتے ہیں، تو یہ تو کشمکش تو ہمیشہ رہے گی، کشمکش نہیں، کشاکش، یہ کھینچتان جو ہے یہ ہمیشہ حیث سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اللہ یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں جیسے کہ روایتوں میں ہے، اور پھر وہ آخری وقت آ جائے اور پھر قیامت کا سور، وہ تو دوسری چیز ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب تک کہ ہماری زندگیاں ہیں، ہم لوگ جی رہے ہیں بحیثیت انسان کے، اور قیامت سے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، تو جو بھی اس سے پہلے وقت ملے وہ ہمارے عمل کے لیے ہے، ہماری سوچ کو اس جانب متوجہ ہونا چاہیے۔ بہت بڑا کام ہے بھائی، بہت بڑا، بہت اچھی بات کہی کہ فتنوں کا سد باب، ہماری جو کوششوں کا، اللہ کے رسول کا کل رات میں بیٹھے بیٹھے صاحب مجھے خیال آیا کہ نجاشی نے کیوں بلایا تھا جعفر طیار، وہ ایک نبض پکڑنا چاہتا تھا نجاشی کہ دیکھیں یہ جو ایمان لے کے آئے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، یہ جو ایمان الجھن ہو گیا، جو ایمان لے کے آئے ہیں اور وہاں سے اس ایمان کی وجہ سے ان کو انہی کے لوگوں نے نکال کے باہر کیا، ان سے بھاگ کے فرار، شاید تاریخ انسانی کے سب سے بڑے پہلے پناہ گزی جو ہے شرنارتھی، وہ وہی قوم تھی جو پہلا قافلہ گیا تھا۔ یہ شرنارتھی آئے ہیں تو وہی سے مسئلہ مہاجرین کا شروع ہو گیا، آج تک چل رہا ہے۔ UN میں ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہمیشہ رہا ہے کہ مہاجرین، دنیا میں اس وقت مہاجرین ہیں، ہر طرف مہاجرت، ہر طرف ہجرت کی جو ہے آزمائش ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا کہا بادشاہ؟ ہم کیا تھے؟ ہم شراب پیتے تھے، ہم سود کھاتے تھے، ہم حرام خوری کرتے تھے، ہم مردے کھاتے تھے، ہم رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے تھے، ہم بچیوں کو زندہ ترگور کر دیا کرتے تھے، ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم آپس میں لڑائیاں کرتے تھے، یعنی جتنے بھی انسانی سماج کے جتنے عیوب ہیں جو ازلی ہیں، انسان کے ساتھ جو آگے ہیں، ان سب کو انہوں نے جو ہے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ کہا جب حالات جب ایسے ہوں گے تو ایک نبی آئے گا ضرور، اور جب وہ نبی آئے گا تو سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ ان فتنوں کا مقابلہ، فتنے پیدا ہوتے چلے جائیں گے، روز ایک نیا فتنہ، روز ایک نیا، امیہ ابن ابی کیا ہوں یا جو بھی ابو جہل ہوں، روز ان کا دماغ بالکل آج کی جو دنیا ہے، اس کی جو سیاست ہے، بالکل اسی مزاج کے مطابق کام کر رہا تھا۔ روز ایک نیا فتنہ چھوڑو، ایک سے نجات ملے دوسرے میں ڈال دو، دوسرے سے نجات ملے تیسرے میں ڈال دو۔ نبی کا کام یہ ہے کہ بس فصبر، یہ کیوں؟ یہ جو اصبر والا لفظ ہے یہ من عزم الامور سے، عزم الامور کی نشاندہی قرآن مجید کر رہا ہے۔ تو یہی ہمارے لیے ہے، آج بھی فتنے ہوں گے، ہم چونکہ نبوت کے کار نبوت کے ذمہ دار ہم بھی ہو گئے ہیں، حاملین علوم نبوت ہیں، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے کہ ہم کو ان کا جانشین بنایا ہے، جب ان کا جانشین بنایا ہے تو پھر ہم کو وہی کام کرنا یہ ہے۔ تو فتنوں کو تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ فتنے ختم ہو جائیں گے، فتنے تو آتے رہیں گے، مقابلہ کرنا، اور اس کے لیے آج علم کا دور ہے، صحیح بات ہے، آج ہر چیز جو ہے علمی انداز کی ہے۔ پہلے زمانے میں روایتیں چل رہی تھی، ملفوظات چل رہے تھے، کبھی شاعری چل رہی تھی، کبھی رجزیہ اشعار چل رہے تھے، کبھی کیا۔ آج کا دور جو ہے وہ سائنٹیفک دور ہے،
جو بات کہیے عقل کی بنیادوں پر کہیے. ہم کو بھی اسی بنیاد پر ان کا جواب دینا. یہ ہے اصل میں بہت بڑی ذمہ داری ہے بھائی، بہت بڑی ذمہ داری ہے. زیادہ وضاحت کی ضرورت ہو تو آپ سے معلوم کیجیے. بہت اچھے موقع ہیں. یہ دن کبھی کل بھی ہم نے کہا تھا یہ دن کبھی واپس نہیں آئیں گے، کبھی واپس نہیں آئیں گے. اس لیے جو وقت ہے دیکھیے وہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ مسکرا رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں. یہ مسکرانے اور ہنسنے کا وقت جو ہے ابھی ہے. کل کو رونا بہت پڑے گا. اگر آج آپ ہنس لیے تو کل آپ کے لیے رونے کے تمام بھنڈار جو ہے آنسوؤں کے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ اس وقت آپ فضیلت اول کے طالب علم ہیں، کوئی اول دوم کے طالب علم نہیں ہیں کہ یہاں باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کی مسکراہٹ جو ہے وہ آپس میں منتقل ہو رہی ہے. سنجیدگی چاہیے. دینی طالب علم ہیں تو سنجیدہ ہونا پڑے گا. اس لیے کہ یہ سنجیدہ ترین علم ہے اور سنجیدہ ترین امت ہے اور سنجیدہ ترین کام کے لیے آپ کو یہاں چنا گیا ہے. اگر یہاں آپ نے ذرا سے بھی آپ نے کمی کی، غفلت کی تو خدا کی قسم آپ سے چھین لیا جائے گا. آپ سڑک کے روڑے بن جائیں گے. آپ کی کوئی ویلو نہیں ہوگی. آپ ٹھیلا لگا کے سامان بیچیے اور اپنے پیٹ کا انتظام کیجیے. آپ فضیلت اول کے اور دوم کے طلباء ہیں. یہ اس بات کو ہمیشہ آپ کو محسوس کرنا ہے اور لوگوں کو محسوس کرانا ہے کہ اب ہمارا مقام کچھ اور ہو گیا ہے. کل کو آپ 1 سال کے بعد آپ کارزار زندگی میں اترنے والے ہیں اور وہ چیزیں سامنے آئیں گی جو آپ نے فتنوں کا مقابلہ کہا ہے. فتنے اپنے گھر سے شروع ہوں گے، اپنی بستی اپنے محلے سے شروع ہوں گے اور قدم قدم پر آپ کو جواب دینا پڑے گا ان کا. اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. یہ ہنسی اور بات کا موقع نہیں کہ جہاں بڑے باتیں کر رہے ہوں تو آپ جو ہے ان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. یہ ہمارے والدین نے، آپ کے والدین نے اپنے پیٹ اس لیے نہیں کاٹے ہیں، اپنی آمدنیوں کو کم اس لیے نہیں کیا ہے کہ صاحب کہ وہ ہمارا بچہ جائے اور عیش کرنے جائے، 10 سال کا عیش لکھ دیا جائے اس کے نام. نہیں، کبھی ان کے دلوں کو جھانک کے دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے اپنا پیٹ کاٹتے ہیں اور پھر آپ کو آراستہ کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، آپ کبھی ایک وقت بھوکے نہ رہیں. آپ کو کاپی قلم کی ضرورت ہے تو آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے. آپ کے فیس سے لے کر اور لباس تک سارا انتظام مہیا کرتا ہے. وہ باپ کا دل جانتا ہے. یہ کب جانیں گے آپ؟ جب آپ باپ بن جائیں گے. تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ دولتیں ایسے نہیں حاصل ہوتی ہیں. بہت مشکل ہے اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے جدا کر کے لکھنؤ بھیج دینا اور سال بھر انتظار کرنا. ایک ماں کے دل سے کوئی پوچھے، جب وہ بیمار ہوتی ہے تو اس کو کوئی فکر نہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ اس کو یہ خبر مل گئی کہ آپ لکھنؤ میں بیمار ہیں تو اس کی راتوں کی نیندیں کیسے حرام ہوتی ہیں اس کا تصور کرنا پڑے گا. تب اس کی قدر سمجھ میں آئے گی اس علم کی. یہ اس وقت ہم کہہ گئے یہ باتیں اس لیے کہ جن سے توقعات ہوتی ہیں انہی کے سامنے یہ باتیں کی جاتی ہیں. ہم بازار میں کھڑے ہو کے تھوڑی یہ باتیں کر سکتے ہیں، سبزی منڈی میں جا کے تھوڑی باتیں کر سکتے ہیں. یہ تو ان بچوں سے بات کی جا رہی ہے جن کی اللہ نے انتخاب کر لیا ہے اپنی فوج بنانے کے لیے، اپنی فوج کے سپاہی حزب اللہ بنانے کے لیے. تو یہ اس کا خیال کیجیے آپ حضرات. ہر وقت یہ رہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش. اب دیکھیے ٹھہرتی ہے نظر کہاں والی بات ہے. خوب سے خوب تر، ہمارے بزرگوں نے ساری چیزیں تو کہہ دی، بس اس کو جاننے کی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس دن دل میں اتر جائیں گی یہ باتیں، کس سے سیکھا ہے ہنر، دل میں اتر جانے کا لوگ پوچھ لیں گے آپ سے کہ کس سے سیکھا ہے ہنر دل میں آپ لوگ دل میں کیسے اتر جاتے ہیں؟ کیوں ایک آواز پہ پوری بستی جو ہے اکٹھا ہو جاتی ہے؟ کون سا جادو ہے اس کے اندر؟ محنتوں کا جادو ہے. بڑی محنت کی ہے لوگوں نے، آپ کے بزرگوں نے، آپ کے بڑوں نے، اور آپ کو بھی اس سے زیادہ محنت کے لیے تیار ہونا انشاءاللہ. یہ ہے تب علم کا